آپ سے میں صبر کی تلقین ضرور کروں گا، انتظار کرو، وہ وقت آئے گا جب آپ کو صرف میدان میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹانے کے لیے بلایا انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت کے انتظار، یہ سارا جوش اس کے لیے خرچ نہ کریں، جو جوش خرچ ہوگا وہ قدم مصطفیٰ پر ہوگا۔ ہماری زندگیاں قربان ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ صف بناتے تھے، اتنی مضبوط صف ہوتی تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کی صفوں کو چیر کر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمع ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈٹا ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج ہندوستان کے حالات تمہارے استقامت کا امتحان لیں گے، تمہارے اس کلمہ طیبہ کا امتحان لیں گے۔ جو نعرہ تھا تمہارا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں۔ آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا، خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہے ہمارے خدا کا نام لے لے، اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے؟ یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے۔ یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہیں، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں۔ یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے، وہ موت کی سزا ہے، موت کی سزا ہے۔ اور مومن کے لیے موت سزا نہیں، جزا ہے۔ مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے۔ اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں، اے نوجوانوں، اب کی بات، اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے، خواجہ ہند کے دربار میں ہیں، صابر پاک کے دربار میں ہیں، محبوب الہی کے دربار میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں۔ کسی اور بات کا خوف نہ رکھو، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں۔ موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ، پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں۔ موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے، موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے۔ عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، ادھر موت آئی، ادھر چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، ادھر اس کی روح نکل رہی ہے، مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں۔ تو موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوئی؟ موت سزا نہیں، مومن کے لیے موت جزا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر ظاہر سی بات ہے، میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے، اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا، بہت بولتا تھا مر گیا، یہ دنیا تو کہتی رہے گی، لیکن انہیں جواب دینا میرے بعد، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ جواب نہیں۔ ہم نے عاشقوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا تھے اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تاج شریعہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بہت زمانہ گزرا ہے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی بھی باقی ہیں۔ جبل استقامت کا نام تاج شریعہ تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا، اور جمے رہے آخر زندگی تک۔
لیکن جب لاشا جسم پاک جنازے کی شکل میں جانے لگا، اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا۔ ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے۔ بغور آپ اگر دیکھتے تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں۔ ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے، ہاں جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے، اور اب جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے۔ یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، میں استقامت کا درس دینے کے لیے آج حاضر آیا ہوں کہ اگر دنیا تمہیں ہلائے تو اسی بات پر قائم رہنا کہ میں اس انسان، اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا اگر گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے تب بھی تمہارا امتحان ہے جواب یہ دینا میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی۔ آپ کے کانوں میں بھی دی گئی ہوگی نا، مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی یا آپ کے باپ دادے یا چاچے نے اذان دی ہوگی۔ دنیا کو یہ بتانا کہ جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولنے سے پہلے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سنا، اور اس کے بعد ہوش آیا تو باپ نے انگلی پکڑ کر کے جس محراب میں مجھے لے گیا وہ بھی اللہ اکبر کی صداؤں پر ہی لے گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں، ہمارے جنازے پر بھی جو تکبیر باندھی جاتی وہ اللہ اکبر پہ ہی باندھی جاتی۔ لہٰذا جس کی زندگی اللہ اکبر سے شروع ہو اور اللہ اکبر پہ ختم ہو، لہٰذا وہ کسی اور طاقت کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مومنو جانتے ہو آپ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا پھر اگر کوئی کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر بڑا ہے، چیف منسٹر بڑا ہے، یہ دھوکے میں ہے، خام خیالی میں ہے۔ ان کی حیثیت زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی، زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی۔ ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں اگر پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے۔ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے۔ ڈائن کسے کہتے ہیں؟ جو روز شوہر بدلتی ہے۔ شوہر کچھ وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ایک رات رہ کر دوسرے دن اسے قتل کرتی ہے۔ ان کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ان طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کا کبھی نہ مسلمانوں میں رواج تھا نہ آج ہونا چاہیے، کبھی نہیں۔ آج کے حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو، بعض علماء بھی اس بات سے کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کیا ایسے حالات میں اتنی سخت بات کرنی چاہیے، انہیں راضی رکھا جائے ورنہ ہوگا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، بڑھتی جائیں گی باتیں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہماری تعداد الحمدللہ ایمان والوں کی تعداد، کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں گنتا بھی نہیں، ایمان والوں کی تعداد آج بھی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، اور علماء حق بھی آج جو بولنے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، مشائخ بھی موجود ہیں۔ وہ زمانہ یاد کرو جب اکبر جیسا مرتد ظالم بادشاہ اس ہندوستان پر آیا اور اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے مال کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے پورے ہندوستان میں ایک نیا دین قائم کیا۔ 1000 سال میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تھا لایا ہوا، اس کو بدل کر کے اس نے ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کی، دین الہی۔ اس میں ہوگا کیا؟ مسجدوں سے سیپ بجائے جائیں گے، اذان کی جگہ سیپ بجائے جائیں گے، ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی۔ پورے ہندوستان میں جبرن قانون لایا گیا تھا، اور میاں وہ 48 سال حکومت کرنے والا بادشاہ 5 سال میں ووٹ مانگنے والا نہیں، الیکشن والا نہیں تھا، رولنگ کرنے والا وہ ایک امپائر، ایک بادشاہ۔ لیکن دیکھیں آپ، وہ بھی اتنے ہندوستان کی بات نہیں، اکھنڈ بھارت جس میں پاکستان بھی آتا تھا، افغان کی سرحدیں بھی آتی تھی، اور نیپال، بنگلہ دیش، یہ پورا کا ملا کر، پورا ملا کر ہندوستان بنتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اکبر
جب طاقت کے بل بوتے ایک نیا دین قائم کر رہا تھا، جبرن علماء کو مار رہا تھا، اس وقت اس کی طاقت کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے ہوئے ایک عالم ربانی مجدد الفیسانی کھڑے ہوئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ تعداد کتنی ہے، میرے ساتھ علماء کتنے کھڑے ہوں گے، سامنے اکبر جیسی طاقت ہے، کبھی اس مرد قلندر نے دیکھا ہی نہیں. بعض لوگوں نے کہتے تھے حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ پکڑے گا، قید کرے گا، جیل میں ڈالے گا. حضرت مجدد الفیسانی کہا کرتے تھے اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو تم خام خیالی میں ہو، میں روز دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی ذات میرے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے ساتھ ہے. اکبر نے اس مجدد برحق کو قید کر کے جیل میں بھی ڈالا، گوالیار کی جیل کی سزائیں کاٹی مجدد الفیسانی. لیکن 6-7 سال کے بعد جب جیل کی حالت دیکھنے گئے وزیر، تو گوالیار کی جیل کا حال یہ تھا 700 قیدی جو ان کے ساتھ تھے، مجدد الفیسانی نے سارے لوگوں کو عالم بنا دیا. ارے وہاں جیل کی فضا بدل گئی تھی، وہاں درس قرآن چل رہا ہے، وہاں درس حدیث چل رہا ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں. ایک عاشق رسول جس جنگل میں بھی قدم رکھے اسے شہر گلستان بناتا. لہذا خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں. آج حالات کیسے بھی بدلے ہوں، آج حالات کیسے بھی سخت ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں میرا دین جھوٹا نہیں، میرے نبی پاک کی ذات میں کوئی عیب نہیں، میرے اسلام میں کوئی شک نہیں. جب مجھے اتنا یقین ہے میرا دین پکا ہے، میرے رسول کی ذات سب سے اونچی ہے، تو پھر خوف زدہ ہو کر جینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈر کر کے جینے کا کیا مطلب ہے؟ ارے ڈر کر کے وہ جیے جو مجرم آدمی ہو، چور ہو، نکمے ہو، وہ منہ چھپا کر کے جیے. نبی پاک کے عاشقوں کو منہ چھپا کر جینا زیب نہیں دیتا. اسی لیے شہید بہادر ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے ہمارے جیال تاریخ کے. اے نوجوانوں، ایسے ویسے پاکھنڈیوں کو مت پڑھنا. اگر پڑھنا دل کے اندر کوئی خوف آئے تو میں ایک نسخہ دے جاتا ہوں. بزدلی کسی کو آتی ہے، ڈر لگتا ہے حالات سے، ایک نسخہ، ایک دوائی دے جاتا ہوں. ان نوجوانوں کو دوائی یہ ہے کہ جب کسی حالات سے خوف لگنے لگے تو خالد بن ولید کو پڑھنا، صلاح الدین ایوبی کو پڑھنا، شہاب الدین غوری کو پڑھنا، اورنگزیب عالمگیر کو پڑھنا، شہید ٹیپو سلطان کو پڑھنا. یہ تاریخ میں ہماری سچائیاں ہیں. یہ اگرچہ انہیں جتنا بھی بدنام کریں لیکن میں کھل کر کے کہتا رہوں گا انشاءاللہ. شہید ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے، اس مرد درویش نے یہ کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ارے اس دنیا میں اگر گھٹ کر کے جی بھی لیا تو کتنا جیے گا؟ چلو میں آپ سے کہتا ہوں تم بچو، اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، گھر میں بند ہو جاؤ. کبھی حضور کے نام پر بلایا جائے تو میدان میں بھی نہ آؤ، کہیں پر بھی نہ آ کر کے بچ جاؤ گے. کتنے دن جیو گے؟ کورونا تو ویسے ہی گھوم رہا ہے، گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے، کہیں پر بھی آ جاتا ہے. میاں جان تمہاری جانی تو ہے ہی، کہیں نہ کہیں تو جائے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں ہاسپٹل میں گھر کی چٹائی پر پاؤں رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نام مصطفیٰ پر پرچم بلند کر کے دنیا سے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے تو میرے نبی پاک کے نام پر اور ان کی عزتوں کی حفاظت پر جائیں گے. قرآن کہتا ہے تم جمے رہو، تم ڈٹے رہو. 2 مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. مکہ مکرمہ کی ایک خاتون جن کے قدموں تک لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکتے، ہم جیسے لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکیں گے، وہ ہیں سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ. مکہ کے ان حالات کی بات کر رہا ہوں جب حالات بہت خراب تھے. آج بولتے ہیں نا حالات خراب ہیں، ارے مکہ میں جو حالات خراب تھے اس سے زیادہ خراب کب آئے؟ اس سے زیادہ خراب آئے. انہیں تو نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا. ان حالات میں سیدہ سمیہ کا حال یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی، کسی بھی گھر میں داخل ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتی، اور ان کی زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا.
جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، اور ان کی زبان کی تاثیر پر نہ جانے مکہ میں کتنے لوگ اسلام میں آئے۔ لیکن اس سیدہ سمیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں، ایمان لانے کے بعد میرے عزیزوں پوری دنیا ہلانا چاہے تو ہلنا نہیں چاہیے۔ حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا یہ کہ مکہ والے ان کی طاق میں تھے کہ اس بوڑھی عورت کو پکڑا جائے، یہ خاتون فتنہ پھیلا رہی ہے مکہ میں، اسے مارا جائے۔ روز پلاننگ ہوتی رہی، لیکن بی بی سمیہ، سیدہ سمیہ کبھی خوف زدہ نہیں تھی، کبھی ڈرتی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے اوباش اور بدماشوں کو راستے پر کھڑا کیا اور سیدہ سمیہ کو گرفتار کیا۔ وہ اکیلی تھی، تنہا تھی۔ جب وہ قابو میں آ گئی تو جانتے ہو حضرت سمیہ عمر دراز خاتون ہے، عمر ہو چکی تھی، کافی عمر ہے۔ اس حالت میں اس ظالم ابو جہل نے گھوڑے کی ٹانگوں سے آپ کو بندھوایا۔ حضرت سمیہ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے ٹانگوں سے، دونوں پیروں کو پیچھے کے دونوں ٹانگوں سے بندھوایا رسی سے، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا ان کی ہڈیاں سرکتی تھی ادھر سے ادھر۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو جانور کے پیروں میں باندھ کر کے دوڑانا اور تماشا دیکھنے والے وہ اوباش اور بدماش، یہ موب لنچنگ کا ہی تو ایک طریقہ تھا۔ اسی ابو جہل کی اولاد آج بھی یہاں موب لنچنگ کرتی ہے۔ حضرت سمیہ کے ساتھ یہ حالات آئے کہ گھوڑا دوڑتا رہا، اور بار بار ان سے لوگ کہتے تھے سمیہ ابو جہل کی مان لے، ایک بار محمد کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، اور کہتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تجھے مال بھی دیا جائے گا، گھر بھی دیا جائے گا، مکہ میں عزت کی زندگی ملے گی۔ ٹانگوں سے بندھی ہوئی سمیہ بھی پکارتی تھی، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں سستا سودا کرنے والی ہوں؟ سستا سودا کرنے والی ہوں؟ میں پوری زندگی ختم ہو جائے اس محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ نہیں سکتی، اب جو چاہے کر لو۔ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ابو جہل گستاخ رسول نے ایک چوراہے پر آنے کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں ان حالات کو بھی انہوں نے حالات خراب کہہ کر گھر میں بیٹھنے کو مصلحت نہیں سمجھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، استقامت پر میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی تمہارے سامنے امتحانات آئے کیا ہے؟ اب تک تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ صرف تم بہت دور بیٹھ کر کے کسی ایک ویڈیو سے گھبرا جاتے ہو، اور وہ بھی ان لومڑیوں کی ویڈیو سے جن کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کیڑوں کی ویڈیو سے اگر گھبرا جاتے ہو تو استقامت کس چیز کا نام ہے؟ استقامت ایمانی طاقت کا نام ہے۔ جس کے سینے میں ایمان موجزن ہو وہ دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے بھی ٹکرائے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی کبھی نہیں کرے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ابھی بھی اپنے مجمع سے مایوس نہیں۔ حالات ہمارے بھی بگڑے، نوجوان آج آوارہ گردی کرتے تو ہیں، عیاشی میں مبتلا تو ہیں، بہت سارے گناہ گھر کر گئے۔ اکثر نوجوانوں کے حالات یہ ہے کہ صبح سے شام تک گانے سننا، غیروں کی تکلیف کرنا، پوری رات بھر گیم کھیلنا یا کسی کے ساتھ چیٹنگ میں پوری رات بسر کرنا ہے۔ حالات خراب ہیں کہ راستہ بدلا تو ہے، کچھ برائیاں آئی تو ہیں، لیکن میں اس کشت ویراں سے نا امید نہیں۔ ایک بار میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا بھی پیش آیا، ممبئی کی سرزمین پر ایک نوجوان، میں ایک کسی دعوت میں تھا، وہ لڑ رہا تھا، کسی سے لڑ رہا تھا، مکے مار رہا تھا، گھونسے مار رہا تھا، سامنے والے کے دانت ٹوٹ گئے، خون آ رہا تھا،
لوگوں نے کہا حضرت اس کو سمجھائیے، لڑتا بھیڑتا رہتا ہے لیکن آپ کی مان لے گا۔ میں نے اس کو بلایا، بیٹا یہ کیا کرتے رہتے ہو، اچھا لگتا ہے؟ وہ نوجوان کون تھا؟ پورا فیشنیبل، چہرے پر بھی پتہ نہیں کتنے ڈیزائن کیا ہوا ہے، ہپی کٹ ہے، پینٹ پٹی ہوئی ہے، بالی پہنا ہوا ہے، پورا ایک الگ انداز کا۔ لیکن وہ جس کو مکے مار رہا تھا وہ آدمی، اس کی زبان سے خون آ رہا تھا، وہ نکلتا رہا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کے کہا کہ بیٹا یہ حالات تو اچھے نہیں، یہ کیا لڑنا بھیڑنا ہماری شان ہے، اس طرح سے کسی کو بھرے چوراہے پر تم مکے مار رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا ادب کرتا ہوں لیکن بات آج ایسی نہیں تھی، بات یہ نہیں تھی کہ اس نے میرے پیسے دبائے یا اس نے کچھ گالی دیا یا ہمارے کچھ معاملات تھے، بات صرف اتنی تھی کہ وہ میرے نبی کی گستاخی کر رہا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے ایک ہی مکہ لگایا، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اب اس کے بعد میں بولتا تو کیا بولتا، اس دن یہ احساس ہونے لگا کہ اپنی قوم کے ساتھ، پھر مجھے یہ احساس ہونے لگا اب بھی گنہگار تو ضرور ہیں لیکن غدار نہیں، گنہگار ہیں لیکن اپنے نبی پاک کے غدار نہیں ہیں۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی بات آئے گی ساری دنیا چھوڑ دیں گے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اے نوجوانوں، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان بھر کے دوروں پر، میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں، جس شہر میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، یہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ جو گونج آ رہی ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ امت مصطفیٰ کے وہ شیر جوان بیدار ہونے لگ گئے ہیں جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، جس کے سونے کے لیے انہوں نے کافی توجہ، بس یہ جو بیداری ہے یہی دنیا کو کھلتی بھی ہے، یہی دنیا کو کھلتی۔ اب میری زبان پر اگر کوئی بندش لگا دے، میری گردن کاٹے تو بھی مجھے فکر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ہر علاقہ اب رسول پاک کے نام پر بیدار ہو ہی چکا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے وہ اپنے نبی کی امت کو کبھی یتیم نہیں چھوڑے گا، لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ ہاں کوئی بھی آئے گا انشاءاللہ پھر تمہیں بیدار رکھے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، استقامت جو ہے اسے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا، دنیا کی نہ لالچوں پر اپنا سودا کرنا، نہ دنیا کی کسی حسینہ پر اپنا ایمان بیچ بیٹھنا، نہ کسی دولت کی ریل پیل کی طرف توجہ کرنا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، عیسائی بادشاہ نصرانی، بڑا کٹر بادشاہ تھا۔ 3 سگے بھائیوں کو، نوجوانوں کے لیے، ایک کی عمر 27 سال، دوسرے کی 25، تیسرے کی 22، یہ کڑیل جوانی ہوتی ہے نا۔ تینوں گرفتار ہوئے، بادشاہ نے پہلے پیشکش کی، کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین میں آ جاؤ، میں اپنے ملک میں رکھ لوں گا، اپنے ملک میں رکھ لوں گا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی تھے، یہ دین مصطفیٰ کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ نمبر پر بادشاہ نے کہا میں اپنی وزارت دے دوں گا، میں اپنے وزیروں میں تمہیں رکھ لوں گا، یہ لالچ ہے۔ ان جوانوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو مصطفیٰ کی غلامی ہے وہ تیری وزارت سے بہت اونچی ہے، اس کی حاجت نہیں۔ تیسرے نمبر پر بادشاہ نے کہا اگر میری یہ ساری چیزیں تمہیں قبول نہیں تو پھر جان لے لوں گا۔ ان تینوں نے مسکرا کر کے کہا ہم ایمان لائے ہی ہیں جان دینے کے لیے، ہم لائے ہیں ایمان جان دینے کے لیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم نکلتے ہی ہیں شہادت کی تمنا لے کر۔ بادشاہ نے کہا یہ جوان بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ جلاد کو بلایا اور کہا ان کو دکھاتا ہوں میری سختی کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ ایک بڑی کڑھائی کو آگ پر رکھ کر اس پر تیل ڈالا، اور تیل جب کھولنے لگا جلاد کو بلایا اور کہا ان میں سے ایک بڑے کو اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو، پکتے ہوئے گرم تیل میں۔
استقامت کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا وہ ہلکے نہیں ہوتے. عشق مصطفیٰ میں دیے جانے والے امتحانات بہت اونچے ہوتے ہیں. لہذا ہر امتحان کے لیے تیار رہنا, ہر امتحان کے لیے تیار رہنا. پکتے ہوئے تیل میں تینوں بھائیوں میں سے بڑے کو اٹھا کر جلاد نے ڈال دیا, پورا جسم چرمرا گیا, چمڑی جل گئی اور وہ ان کی روح قبض ہو گئی, شہید ہو گئے. اٹھایا اور باقی دونوں سے پھر کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. ایک بھائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا ہے تم نے, جلتا ہوا دیکھا ہے پکتے ہوئے تیل میں. میاں گرم تیل اگر انگلی پر بھی لگ جائے ہمارے, دن رات ہم پھو پھو کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ پورے جسم کو ڈال دیا. اس کے بعد جب دونوں کو پھر آفر دیا گیا, ان دونوں نے مسکرا کر کے کہا اے بادشاہ اب تو اور بھی سخت ہو چکا ہے, اب تو پھر جانا اور بھی سخت ہو چکا ہے. ہم اپنے نہ نبی کے ساتھ بے وفائی کر سکتے نہ اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتے. دوسرے کو اٹھایا, جلاد نے اس پکتے ہوئے تیل میں دوسرے کو بھی ڈال دی, وہ دوسرے کی بھی روح قبض ہو گئی. دو جوان بھائی پکتے ہوئے تیل میں جل گئے. تیسرا جو تھا وہ کڑیل جوان 22 سال والا, اور یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ انگارہ ہوتا ہے. اکثر آج 18 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ کے جو نوجوان ہیں, ہاں ان کے خیالات تو آسمانوں پر ہوتے ہیں. وہ جلدی انہیں کسی کی بات اچھی بھی نہیں لگتی, نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں, نہ استاد, نہ علماء, کیونکہ شیطان سر پر سوار رہتا ہے, دنیا ہی اچھی لگتی ہے. نفس اس وقت بھڑکاتا رہتا ہے, ہر برائی اس کو اچھائی کے ساتھ پیش کرتا ہے. لہذا یہ عمر بڑی امتحان کی ہوتی ہے. 22 سال کی عمر کا وہ جوان. اے نوجوانوں, کیا جوانی صرف تمہارے پاس آئی ہے؟ رسول اللہ کے دیوانوں کے پاس بھی تھی, لیکن کیسی آئی سنو. 22 سال کا جوان جب اسے تیل میں ڈالنے کی بات آئی, بادشاہ کا ایک وزیر آیا, کہا بادشاہ سلامت 1 مہینے کا ٹائم دے اور یہ مجھے میرے حوالے کرے. 1 مہینے کے اندر اس کا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا اور آپ کے دین پر اس کو لے آؤں گا. دھرم پریورتن آج سے نہیں ہو رہا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے. کوشش تو ہر صدی میں چلی, لیکن ایمان والے جو جمے تھے وہ جمے رہے, جو کچرا تھا وہ چھٹ گیا. آج بھی جو کچرا ہے وہ جا رہا ہے. ہاں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, اگر ایک وسیم رافضی کتا جاتا ہے تو اسلام پر کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ایسے چھپے ہوئے جتنے منافق غدار ہیں ان سب کو اللہ ہماری جماعت سے باہر کر دے. ہاں جو یہاں رہتے ہیں اور سودا بازی کسی اور کی یہاں کرتے ہیں, ہوتے یہاں پر ہیں جماعت میں اور مودی کی دھوتی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا پھر کسی کی ساڑی میں گھسنا پسند کرتے ہیں, ان منافقین کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے, ان منافقین کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں 22 سال کا جوان, اس سے وزیر نے کیا کہا تو میرے حوالے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, 1 مہینے کا ٹائم ہے بدل کر یہ لے آؤ. اب دنیا بدلتی ہے تو کس راستے سے؟ پہلے جان کی دھمکی, لالچ کی دھمکی, لالچ کا آفر. لیکن جب ان تمام چیزوں سے نوجوان ٹس سے مس نہیں ہوتا تو اس دنیا کے پاس آخری حربہ ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا, حسیناؤں کے جال میں پھنسانا. اس وزیر کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی, اس وزیر نے گھر لا کر اس نوجوان کو ایک کمرے میں رکھا اور اپنی بیٹی سے کہا جا اس کے کمرے میں اپنی محبت میں اسے فدا کر دے, اپنی محبت میں اسے پاگل بنا دے. پھر جس دن وہ تیری محبت میں فدا ہوگا تو جس دین کی بات کرے گی وہی دین وہ بھی قبول کرے گا. یہی تو ہو رہا ہے نا آج مرتد جو بن رہے ہیں محبت میں. ہاں جس کو یہ لو جہاد کہتے ہیں حقیقت میں وہ کر رہے ہیں. یہ محبت کے نام پر جس طرح سے دین بدلنے کے معاملات آتے ہیں میرے عزیزوں, میں کہتا ہوں محبت کرنا ہی ہے تو اس لیلا سے نہ کرو جو روز شوہر بدلتی ہے. ہاں ایک دل اللہ نے تمہیں دیا ہے, دینا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں دے دو, حضور پاک کے قدموں میں رکھ دو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. میں کہتا ہوں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا اس نوجوان کے پیچھے, اور ہوتا کیا تھا حجرے میں اکیلا جوان 22 سال کا. جب رات کے وقت وہ نوجوان لڑکی تیار ہو کر آتی تھی تو یہ نوجوان مسلح بچھا کر سجدے میں چلا جاتا, سجدے میں چلا جاتا. جب تک وہ اٹھ کر کے جاتی نہیں یہ سر اٹھاتا نہیں.
ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، مہینے کے آخری دن آنے لگ گئے، لیکن ایک دن بھی وہ دیکھنے کے لیے بھی سر نہیں اٹھایا، اور وہ کبھی اونگتی تھی، کبھی سوتی تھی، باپ کا حکم تھا، کوشش کرتی تھی۔ اخیر میں اس نے ایک بار جھلا کر کے کہا، اے نوجوان پتھر دل آدمی، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ قطاریں لگاتے ہیں، بادشاہوں کے شہزادے میرے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، ایک بار سر اٹھا کر دیکھ تو لے، میرے حسن کو ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا، اے حسینہ تو چلی جا، دھوکے میں ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہے۔ جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا حسن بسا ہے، اسے پھر دنیا کا حسن دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ جب اتنی پائے کی بات، اتنی استقامت کی بات، مہینے بھر کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اچھے اچھوں کا دل پگھل جاتا ہے۔ اس خاتون نے کہا، اے نوجوان اب دل یہ کرتا ہے کہ میں خود تیرے دین میں داخل ہو جاؤں، دل یہ کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہوئی اور میں تیرے دین میں آ جاؤں۔ اب اس نوجوان نے سر اٹھایا، کہا اگر تیری یہ نیت ہے تو کلمہ طیبہ پڑھ، جس کا میں غلام ہوں اسی غلامی میں تو بھی شامل ہو جائے۔ وہ خاتون بغیر چو چرا کے ایمان لے آئی، اور اس وزیر کے، اب جو بات اصل کرنی ہے سنو، یہ واقعے کو بیان کیوں کیا میں نے، توجہ سے۔ رات کے وقت وہ حسینہ جو دوشیزہ تھی، وزیر کی بیٹی تھی، کہا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں اور ہم دونوں اس شہر سے نکل جائیں گے، اس کافر سلطنت سے ہم نکل کر کے اسلامی حکومت میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے راستہ سب بنا لیا۔ رات کے وقت اس نوجوان کو اس لڑکی نے آزاد کیا، اور دونوں تنہا رات کے وقت سفر پر نکل پڑے۔ گھر سے نکلے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آدھا راستہ طے ہوا۔ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، بہت تیز، کوئی فوج پیچھا کر رہی تھی۔ اب یہ ڈر گئے کہ شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی یا وزیر کو پتا چل گیا کہ ہم دونوں بھاگ گئے ہیں، لہذا پوری فوج ہمارے پیچھے لگائی گئی ہے۔ یہ دونوں ڈر کر سہم کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ گھوڑوں پر آنے والی فوج دوڑتی دوڑتی قریب آئی، اور عین اسی درخت کے پاس آ کر وہ فوج بھی رک گئی، اور اس کے بعد اچانک اس فوج سے کسی نے اس نوجوان کا نام لے کر پکارا، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ، اے خاتون تم بھی باہر آ جاؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دونوں جب باہر آئے تو کیا دیکھتے، وہ بادشاہ کی فوج نہیں، اس نوجوان کے وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار آئے، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا 1 مہینے قبل، وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہیں۔ اس چھوٹے بھائی نے حیرت سے دیکھا کہ بھائی آپ لوگ کیسے آئے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ نے شہادت کے بعد جو زندگی دی ہے، اور ہم تو آئے ہیں، یہ جو فوج تم دیکھ رہے ہو یہ اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب کربلا کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے، جو شہید صحابہ ہیں۔ اور کیوں آئے؟ تم دونوں رات میں اکیلے سفر کر رہے ہو، ہم تمہارے باراتی بن کر کے آئے تاکہ تمہارا نکاح ہو جائے۔ میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، نام مصطفیٰ پر جو جمع رہا، ڈٹا رہا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں، اس چھوٹے سے بھائی نے اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کو جب وہ بادشاہ تیل میں ڈال رہا تھا، وہ جلاد اٹھا کر کے کھولتے ہوئے پکتے ہوئے تیل میں ڈال رہا تھا، وہ منظر تو میری آنکھوں سے جاتا نہیں، کیسے گرم تیل میں آپ کی چمڑیاں جل گئی اور روح قبض ہو گئی۔ ان دونوں نے مسکرا کر کے کہا، کون سے درد کی بات کرتے ہو، کون سے تکلیف کی بات کرتے ہو؟ جس وقت وہ جلاد اٹھا کر ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا، ہم نے تو نہ اس کی گرمی محسوس کی نہ درد محسوس کیا، اس لیے کہ ادھر وہ کڑھائی میں ڈالا، ادھر میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے استقامت کی دولت، جس کے لیے جان دی تھی وہ پہلے آ گئے۔ لہٰذا آنے والے مصائب سے گھبرانا نہیں،
آنے والی مشقتوں سے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ ڈرے جو چور قوم ہے، جو ڈاکو قوم ہے، تم غلامان مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں خیر امت کہا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو، اور سودے بازی تو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں، کسی کو راضی کرنا ہے اور ان کو چپ کرانا ہے، ان کو بھی راضی رکھنا ہے، یہ زندگی نہیں چلے گی۔ راضی کرو تو صرف مدینے والے کو راضی کرو۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہاں، اگر رسول پاک تمہاری طرف متوجہ ہو گئے، ارے پوری خدائی تمہاری ہے، کائنات تمہاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے صحابہ نے حضور کی رضا کی کوشش کی ہے، پھر وہ جب سمندروں پر بھی جاتے تھے تو سمندر راستہ دے دیتے، درندوں کے پاس بھی جاتے، جنگل کے شیروں کے پاس وہ جھک جاتے اور تلوے چھاٹتے تھے۔ یہ صحابہ کے ساتھ ہوا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ایک بار توجہ کر لیں تو پھر ساری خدائی تمہاری طرف ہے، کائنات تمہاری طرف ہے۔ یہ ایک بات یہ ہے استقامت کی۔ علماء ربانیین موجود ہیں، یہاں علماء حق موجود ہیں۔ آج کی یہ ضرورت ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اب ہر ممبر سے آواز اٹھنی چاہیے، ہمارے ہر مسجد کی ممبر سے آواز اٹھنی چاہیے۔ جو علماء مساجد کے ائمہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، اگر کوئی ٹرسٹی، کوئی کمیٹی والا، کوئی متولی صدر یہ ڈراتا ہے تو اسے ایک طرف رکھو۔ اگر وہ بات کرتا ہے کہ مولانا بات سخت ہو جائے گی، اس سے کہو تیری ڈیوٹی تو اپنی طرف رکھ، مجھے مصطفیٰ کی ڈیوٹی پیاری ہے، مجھے میرے نبی پاک کی غلامی کرنی ہے۔ ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں غلامی کرو گا۔ کسی کی جی حضوری اور چاپلوسی میں اپنی زندگی فنا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جب تک زندہ رہوں گا، ہر عالم کی یہ بات ہونی چاہیے، ہر عالم کی یہ بات ہو، جب تک زندہ رہوں گا اس ممبر کا تقدس برقرار رکھوں گا۔ ممبر جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا ہوتا ہے، بات ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی۔ اب سنیے یہ بات میں نے کیوں چھیڑی۔ ہاں، علماء پر بھی آئی ہیں باتیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ حق بات کہتے رہے اور اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ بات کتنی تھی، خلیفہ وقت کو سمجھایا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اس وقت ایک فرقہ نکلا تھا معتزلہ، وہ کہتے تھے قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن فنا ہو جائے گا، مخلوق کا مطلب فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں فنا ہوگا، قرآن اللہ کا علم ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس بات پر بادشاہوں نے کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ جانتے ہیں؟ تھوڑی توجہ۔ امام احمد بن حنبل کو ایک خلیفہ نے گرفتار کیا، 100 کوڑے مروائے، ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، محدث وقت امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، کوڑے مارتے تھے۔ ایک گیا خلیفہ، دوسرا آیا، اس نے بھی امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے، تیسرا آیا، اس نے بھی لگوائے۔ آپ کی پیٹھ جھک گئی تھی کوڑے کھا کر، لیکن اپنی بات سے ہٹتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ جو رسول اللہ کا دین ہے وہ میں آخری سانس تک بتاتا رہوں گا، بولتا رہوں گا۔ علماء کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ڈٹے رہنا۔ ایک بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا، سنیے، آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بغداد کا مشہور ڈاکو، ایک ڈاکو تھا، اس نے ملاقات کیا امام احمد بن حنبل سے اور کہا آپ احمد بن حنبل ہو نا، کوڑے کھا کر کے آ رہے ہو، اور آپ کی بات تو صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ کوڑے کھا رہے ہیں، بادشاہوں کا ظلم ہے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، مجھے دیکھو۔ چور کہہ رہا ہے، کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے، مجھے دیکھو، میں چوری کرتا ہوں اور چوری میں پکڑا جاتا ہوں اور کوڑے کھاتا ہوں، 1-2 بار نہیں 1500 کوڑے کھایا، لیکن ابھی بھی چوری نہیں چھوڑ رہا۔ چور کہہ رہا ہے 1500 کوڑے اب تک کھا چکا، لیکن چوری اب تک نہیں چھٹی۔ لہذا اے احمد بن حنبل، 1500 کوڑے کھانے کے بعد بھی میری چوری نہیں گئی، تو 300 کوڑے پر تمہاری حق بات نہیں جانی چاہیے۔ کتنی بڑی بات، ایک باطل چیز ہم سے نہیں گئی، تم تو حق پر ہو، حق بات کو 300 کوڑوں کی وجہ سے چھوڑ مت دینا۔ امام احمد بن حنبل کہتے اس سے زیادہ حوصلے کی بات کسی نے نہیں کی۔
اس سے زیادہ حوصلے کی بات کسی نے نہیں کی۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بار ایسا بھی ہوا ان کے دونوں ہاتھ یوں باندھے جاتے، زنجیر سے باندھے جاتے، اور جلاد کو کہا جاتا ان کا جبہ اتارو، تہبند لنگی پہنے رہتے، کوڑے مارو ان کی پیٹھ پر۔ زنجیر سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پیٹھ پر جب کوڑے مار رہا تھا جلاد، اچانک امام احمد بن حنبل کی لنگی اترنے لگی، تہبند اترنے لگی۔ امام احمد بن حنبل کوڑوں سے نہیں روتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، خاموشی اختیار کرتے، لیکن جب لنگی اترنے لگی تو رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یوں عرض کیا، اے کاش کیا آج میں بے ستر ہو جاؤں گا، کیا آج میرا ستر کھل جائے گا، ان کوڑوں کی وجہ سے میری لنگی نکل جائے گی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیا آئے، اچانک غیب سے دو ہاتھ برآمد ہوئے اور احمد بن حنبل کی تہبند کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مضبوطی سے باندھ دیا۔ اتنی بات تھی کہ احمد بن حنبل مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ وہ جلاد جو کوڑے مار رہا تھا رک گیا اور کہا یہ کیا بات ہے، تمہاری تہبند ابھی اتر رہی تھی، پھر یہ چڑھ کیسے گئی، یہ کیسے بند گئی، اور تم ابھی رو رہے تھے، ہنس کیوں رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے، اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تیرا کام ہے کوڑے لگانا، تو یہ سوچ رہا ہے میری لنگی کیسے کھل رہی تھی اور کیسے بند گئی؟ جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ آئی گئے، جس کے لیے کھا رہا ہوں وہ آئی گئے۔ میرے عزیزو، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ مصطفیٰ ہے جو کسی راستے پر تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑ، کبھی نہیں چھوڑ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اسی لیے آج میں یہی کہتا ہوں، اس کے در پر جا کر اپنی شکایتیں نہیں کرنا، تمہارے لیے تمہارے نبی کافی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار کافی ہے۔ وقت کے امام کو دیکھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، وہ وقت کے مجدد بھی ہیں، امام بھی ہیں، عالم برحق بھی ہیں، شریعت و طریقت کے سنگم بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے بڑا زمیندار بھی بنایا۔ ساری دنیا کی طاقتیں بھی، دولتیں بھی آپ کو نوازی گئی، اولاد کی بہترین نعمت آپ کو ملی، ان سے بہتر اولاد یہاں کس کو ملی؟ بہترین اولاد کی نعمت، سب کچھ ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب وہ جبل استقامت، مصیبتیں جب آتی تھی دشمنوں کی طرف سے، جب کبھی کوئی چھیڑتا تھا اعلیٰ حضرت کو، یا برائیاں کرتا تھا یا روڑے اٹکاتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حکومت سے گہار نہیں لگائی جا کر کے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بچا لیں، فلاں ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ جب بھی کہتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں آواز اٹھاتے اور یوں کہتے، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں۔ اور اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب بھی گھبراہٹ ہوئی یوں ہی کہا، کسی اور کے دربار میں نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی لیے میرے اے سنی بھائیوں، میں آپ سے اتنی بات کہوں گا، اب تو یو پی میں الیکشن گرم ہونے والا ہے اور جھنڈے لہرائیں گے اس کے نیلے کالے پیلے لال، اور تم سب کو یہی دکھایا جائے گا کہ یہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ تمہارے ساتھ یہ فٹ بال کے گیند کی طرح یہ پارٹیاں کھیلتی ہیں، ادھر سے اچھالیں ادھر جائے گا، ادھر سے اچھالیں ادھر آ جائے گا۔ تم اپنی حیثیت کو اتنی مضبوط بناؤ کہ یہ 500 اور 1000 میں بکنے والی قوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کی غلامی عطا کی ہے، تم کروڑوں میں ہماری جوتیاں بھی نہیں خرید سکو، اتنی حیثیت بناؤ۔ اور مارہرہ متحرہ کے سید میاں نے ایک نعرہ دیا تھا، کسی آپ توجہ چاہتا ہوں، سید میاں مارہ ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نعرہ دیا تھا، جب وقت کی ایک بڑی طاقت پر فائز ہونے والی عورت اندرا گاندھی نے سید العلماء کی طاقت کو دیکھا، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں آپ کی مقبولیت کو دیکھا، تو آفر کیا تھا، آپ آئیے آپ کو کرسی دی جائے گی، راجیہ سبھا کی ممبرشپ آپ کو دی جائے گی، پارلیمنٹ کی ایک کرسی دی جائے گی۔ وہ مرد کلندر مارہرہ کا یوں جواب
دیا تھا آپ اپنی کرسی اپنے پاس رکھو، اللہ نے مجھے آیت الکرسی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، خاندان برکات۔ میرے عزیزوں، آپ نے یہی فرمایا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے اور کسی کرسی کی ضرورت نہیں۔ پھر وہی نعرہ میں آج یہاں پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس سید میاں نے کہا تھا اب تمہارے لیے بہت قریب ہے، حالات بہت قریب ہیں، اس وقت یہی نعرہ لگاؤ، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس اس پر ہمیں جینا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی میں یہی کہہ رہا تھا، پوری زندگی بھر وقت کے مجدد نے، وقت کے امام حق نے کبھی طاقتوں سے اور کبھی کسی حکومتوں سے خوف زدہ ہو کر ان کی مدد کے لیے گہار نہیں لگائی، اور یہ نہیں کہا میں بے بس ہوں، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور اپنے متعلق عاجزی میں کہا تھا بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا آپ کا دربار ہی وہ دربار ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا میں کوئی ایسا دربار نہیں ہے جس کی خطا کرنے کے بعد وہ پھر تمہیں بلائے۔ ایک بار کسی کے ساتھ نافرمانی ہو جائے وہ دھتکار دے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی غیرت مندی اتنی ہے کہ 1000 بار ان سے روٹھنے والا پھر واپس آتا ہے تو وہ مصطفیٰ یوں کہتے ہیں آجا میرے دامن میں پھر سے پناہ لے لے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ لہذا اے مسلمانوں، تمہاری حفاظت کہاں سے ہو سکتی ہے، تمہاری حفاظت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ پتی پتی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ توجہ، آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ اب میں نے استقامت پر جو گفتگو کی ہے میرے عزیزوں، اس کو صرف اور صرف ایک رسمی تقریر سمجھ کر کے نہ چھوڑ دینا، یہ ہماری زندگی کا اسلوب بنا لینا۔ انشاءاللہ آپ سب میری اس گفتگو کے بعد ایمان کی حالت پر جمے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے ہماری گردن پر کوئی تلوار رکھے یا بندوق کی نال رکھے اور کہے کہ رام رام چلا، تب پھر آپ کہنا تو میری نس نس کان، ہر بات پر میں اللہ اکبر ہی کہوں، ہر بات پر میں اللہ اکبر ہی کہوں گا، اس لیے کہ ہمارا دین زور زبردستی پر لایا ہوا نہیں ہے، ہم نے کسی کے پیسے دے کر کے اسلام نہیں قبول کیا اور نہ ہی کسی ایسے ویسے کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور ہونے والے ایمان والوں کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا ہے، یا بلکہ ہمیں یہ وراثت میں ملی ہوئی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ بات میں سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خوفزدہ نہ ہو، استقامت جمع ہوئے ہونے کے بعد ساری دنیا ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جب تک اللہ نہ چاہے پوری طاقت مل کر تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ تقدیر بھی ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے، یہی ہے تقدیر، اللہ کی ذات پر یہی یقین رکھو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے،
منبر پر کھڑے ہو کر ایک سانپ آیا چھت سے گرا آپ کے جبے میں گھس گیا، بہت خطرناک کالا قسم کا سانپ، گردن پر لپٹا، اندر آستین پہ گیا، پھر واپس آیا اور اپنی پھن نکال کر کے سامنے یوں آپ کے چہرے کے پاس، لیکن غوث پاک کا قدم ذرا برابر نہیں ہلا، منبر پر کھڑے تھے، کھڑے رہے۔ کچھ لوگ ڈر کر کے ادھر سے ادھر ہو گئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیتے رہے، اخیر تک دیتے رہے، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا تھا اتنا بھیانک سانپ، آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خوف نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرا نام عبد القادر رکھا، قادر کا بندہ ہوں، قادر کا بندہ ہوں، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا میرے نزدیک اس سانپ کی حیثیت ایک مچھر سے بھی زیادہ نہیں، مچھر سے زیادہ نہیں، اور اگر اللہ چاہے کہ مجھے کوئی گزند پہنچے، سانپ تو بہت دور کی بات ہے، چیونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے، چیونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے۔ یہ یقین کہاں سے ملا؟ دربار غوث سے ملا ہے۔ یہی استقامت ہے میرے عزیزوں، پوری طاقتیں مل کر، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی کیا بات ہے؟ ہم سائیکل سے گر کر کے بھی مر سکتے ہیں، بائک سے گر کر کے مر سکتے ہیں، ارے پلنگ سے گر کر کے مر سکتے ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اس بات پر جمے رہو۔ اور پھر میں یہ بات یہ کہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھلے عام اسی طرح سے گھوم رہا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری ایجنسیاں میرے پیچھے بھی لگائی گئی تھی، دلی سے لے کر کرناٹک تک، ممبئی تک۔ میں آپ کو بتاؤں رمضان المبارک میں ایک پاکھنڈی کو جو للکارا تھا، ان کی دھرتی ہلنے لگی تھی۔ کیوں نہیں ہلے گی؟ ظاہر سی بات ہے، حق بات جب بلند آواز سے کہی جائے اور سر چڑھ کر کے بولا جائے، ہم نے دیکھا ہے آج بھی قلعے گرتے ہیں، آج بھی دیواریں ہلتی ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ طاقت کو لگائے، دیکھو یہ مولانا کے پیچھے کون کون سی طاقت ہے، کون کون سپورٹ کرتا ہے، کتنے نیتا کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی نیتا ہمارے ساتھ نہیں، کیوں رہیں گے میاں؟ ظاہر سی بات ہے ہم ان کی دکھتی رگ پر جو ہاتھ رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی پسند نہیں کرتا کہ مولانا آپ بار بار ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سیکولر لوگوں کو آپ برا کہتے ہیں۔ سیکولرزم کا مطلب یہاں منافقت ہو گیا ہے، منافقت، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا۔ یا آج جو آپ یو پی میں بھی آپ داغے جائیں گے، پیٹے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، یا پھر آپ کو لالی پاپ دے کر کے جو بہلایا جائے گا وہ سیکولرزم کے نام پہ ہی، دیکھ لیں۔ میں سیاست پر بولنے نہیں آیا، لیکن ہوگا یہی کہ کوئی صاحب آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے مسیحا ہیں، برسوں سے ہم تمہارے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان جل جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، ان میں سے کوئی جائے گا نہیں۔ ایک کسان اگر گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے تو اس کے لیے سب جائیں گے، مسلمان مرے تو نہیں، نہ آسام میں جائیں گے، نہ کشمیر میں جائیں گے، نہ تریپورہ میں جائیں گے۔ کیوں؟ یہ جائیں گے تو ان کا سیکولر چہرہ بے داغ، یہ داغدار ہو جائے گا، ان کی قوم ناراض ہو جائے گی۔ اور یہاں مسلمانوں کو اب بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا، اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سیکولرزم کے نام پر 70 سال سے دھوکے میں رکھا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقات، ایک بات یاد رکھ لینا، کوئی تمہارا یہاں پر مسیحا نہیں ہے، کوئی تمہارا درد سمجھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارا مسیحا ہے اور درد سمجھتا ہے تو صرف مکیل گنبد خضرا ہے، اور صرف نبی پاک کی ذات ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا، ساری طاقتیں لگا کر کے تلاش کرنے لگے، اس کے پاس آمدنی کتنی ہے، انکم کیا کیا ہے، اکاؤنٹ کیا ہے، زمینیں جائیداد کیا ہے، کچھ نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، بے خوف اسی لیے آپ کے درمیان جیتے ہیں کہ اب دنیا بنانے کی کوئی حوث ہمیں ہے بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، نہ گھر بنانے کی فکر ہے اور نہ زمین جائیداد بنانے کی فکر ہے، بس اتنی فکر ہے کہ اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اتنی فکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، کہ جائیں تو کم سے کم میرے آقا مسکرا کر کے ہمیں مسافے کے لیے ہاتھ تو بڑھائیں، اتنی بات ہے۔ لیکن میں ایک یقین سے بھری ہوئی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، مرشد برحق حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سمجھایا تھا۔ ایک بار ڈر کے ماحول میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر مسلمان ڈرنے لگے تو انہیں یہ بتا دینا، مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور،
بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اسے خوف کیا ہے؟ اور جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے سپورٹ ہے، کہاں سے بیکنگ ہے، کون تعاون کرتا ہے دیکھا جائے، میں نے ہر بار یہی جواب دیا، تمہاری ناک رگڑ جائے گی پوری زندگی بھر، تمہیں پتہ نہیں چلے گا ان کی بیکنگ کون کر رہا ہے، اس لیے کہ میں بتاتا ہوں کون بیکنگ کرتا ہے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سر سے جدا کر توجہ میرے عزیزوں، اب میں آپ سے اتنی بات کہوں گا، اس کے بعد جلسہ ہو یا نہ ہو، میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن اس بات پر ضرور قائم رہنا، آخری سانس تک اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی، میرے نبی کی غلامی جو عطا کی ہے، اس بات پر میں کسی سے سمجھوتا کبھی نہیں کر سکوں گا. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے. اس بات پر قائم رہیں گے پورن پور والے. خبیب ابن عدی ایک صحابی رسول ہیں، مکہ والوں نے انہیں گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا تھا، مکہ کے ایک چوراہے پر سولی پر چڑھایا تھا. ان کی ناک کو کاٹا، ان کے ہونٹ کاٹے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، اللہ اللہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، پتھر مارتے رہے. اور مکہ کے ظالموں میں سے ایک اوباش نے پکار کر کے یہ کہا تھا، اے خبیب کیا ہی اچھا ہوتا تو گھر میں آرام کر رہا ہوتا، تیری جگہ محمد ہوتے، تیری جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا. خبیب ابن عدی ایک غلام کا جواب کیا ہے سنو. استقامت کسے کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں. ارے پورے ہونٹ کٹ گئے تھے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی ہیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے ہیں، جسم کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، باوجود اس کے خبیب کہتے ہیں اے ظالموں تم کہتے ہو کہ خبیب بستر پر سو رہا ہو اور محمد میری جگہ پر ہوتے، خبردار سنو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، خبیب کے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں مجھے پھر بھی گوارا ہے، میرے نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں، کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں. اسی خبیب کے ایمان کی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میرے عزیزوں، اب زندگیاں اس سے بھی زیادہ سخت آ جائیں تو نبی پاک کے نام پر ہر سختی کو سہ لینا، ہر سختی کو سامنا کر لینا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کبھی نہیں کرنا. یاد رکھنا جب تک جیو گے لیکن جب جاؤ گے تو قبر میں میرے مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ حشر میں حضور کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے؟ ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. قبر سے اٹھنا تو کوئی آسان کام نہیں تھا، قبر سے اٹھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. حشر میں بھی آئے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. ہمارا حال تو یہ ہے جب نبی پاک کو قبر میں بھی دیکھنا ہے، حشر میں بھی دیکھنا ہے، تو اے نوجوانوں اس مختصر سی زندگی میں کیوں نہ ہم ان کے دامن کو تھام لیں، کیوں نہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے. جب جانا مدینے ہی ہے تو آج ہی وہ راستہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے. سفر کرنا ہی ہے نا، آخرت کا سفر کرنا ہی ہے، تو کل کیا پرسوں کیا آج کی رات سے ہی سفر شروع کر دیتے ہیں، آج کی رات سے ہی مدینے کا سفر شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس سفر کے درمیان جہاں موت آئے گی خوف نہ رکھنا، کسی بھی زمین کے خطے میں مارے جاؤ یا قتل ہو جاؤ، میرا یقین یہ کہتا ہے فرشتے تمہیں جنت البقیع ضرور پہنچائیں گے. اس سفر کے دوران کی بات کر رہا ہوں. سفر کا مطلب کیا ہے؟ جھولا اٹھا کر کے بھی چلنا نہیں، بلکہ آج سے عہد یہ کر لینا اب جیوں گا تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جیوں گا، اب جیوں گا تو اپنے نبی کی مرضی کے مطابق جیوں گا. جب یہ سفر تم شروع کر دو گے انشاءاللہ العزیز موت جب بھی آئے انشاءاللہ العزیز میرے نبی سے ملاقات ضرور ہوگی، میرے آقا سے ملاقات ضرور ہوگی. آخری بات
امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھا ہے نا، سنا ہے نا؟ کون سنی نہیں جانتا امام احمد رضا؟ زندگی بھر عشق رسول بھرتا رہا، پلاتا رہا، لوگوں کو نبی پاک کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن جب جانے کا وقت آیا، توجہ چاہتا ہوں، 25 سفر کی تاریخ ہے، عرس رضوی میں حاضر تو ہوتے ہوں گے نا، 25 سفر ہے، غالباً جمعہ کا دن تھا جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال ہو رہا ہے۔ 25 سفر 2:38 پر ہے۔ یہ وہی وقت ہے، ملک شام کے ایک بزرگ کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک شام کے دمشق کے رہنے والے ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے سویا اپنے گھر، میں بڑی تمنا رکھتا تھا کہ میرے نبی پاک کی زیارت ہو، لیکن ایک دن میں سویا تھا ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کون کہتا ہے؟ دمشق کے ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں زیارت ہوئی، لیکن اس شان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں حضور کے آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک میرا عاشق ہندوستان سے آ رہا ہے، میں اس کے استقبال میں، ایک عاشق آ رہا ہے جس کا نام احمد رضا ہے، میں اس کے لیے انتظار میں ہوں۔ یہ شامی بزرگ کہتے میں جانتا نہیں تھا کون احمد رضا ہے، میں جانتا نہیں تھا، جب نیند کھلی تو اسی دن طے کر لیا کہ اس احمد رضا سے ملنا ضرور ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے صحابہ کے ساتھ۔ وہ شامی بزرگ کہتے میں سفر کے لیے نکل پڑا، ہندوستان آیا، دلی پہنچا، محبوب الہی کی بارگاہ میں پتہ پوچھا، وہاں ایک صاحب تھے، ان کے پاس ایسا ایسا نقشہ بتایا اور کہا احمد رضا نام کے کون مولانا رہتے؟ انہوں نے کہا ایک ہی ہیں، بریلی میں رہتے۔ وہ بزرگ جو مشہور تھے، مشہور ہیں، وہ ان کے حالات میں اب یہاں ذکر نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت سے ان کو کوئی محبت تو نہیں تھی، لیکن مجبوراً بتانا تھا، بتا دیا بریلی میں رہتے۔ گئے وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں چل کر بریلی آیا، محلہ سوداگران، پوچھا کہ مولانا احمد رضا یہاں رہتے؟ کہا نہیں، ان کا انتقال ہو چکا، چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہو چکا، وہ وصال فرما چکے، ان کی قبر یہاں پر ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے زیارت تو کر لی، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ دن ملایا کہ میں کس دن سویا تھا اور کس دن مجھے حضور کی زیارت ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو سویا تھا وہ 25 سفر کا ہی دن تھا اور دوپہر کا ہی وقت تھا، یہی ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں ادھر اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں 25 سفر کو ملک شام میں مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت انتظار میں، کس کے؟ اس بریلی کے عاشق کے۔ اور یہاں آنے کے بعد بھی پتا چلا کہ وہ عاشق صادق دنیا سے گیا بھی ہے تو وہی 25 سفر کی تاریخ، دوپہر کا ہی وقت تھا۔ میرے عزیزو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ عشق کی بات ہے جو اس نبی پاک پر فنا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ وہ اعلیٰ حضرت ہی تھے جو زندگی بھر کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس امام نے زندگی بھر مدح سرائی کی، کسی اور کی نہیں۔ آپ کو پتا ہے جب صحابہ حضور کی تعریف کرتے تھے تو حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ صحابی کی زبان تھی، اور بریلی کا عاشق جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پکار رہا تھا تو یوں کہہ رہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فضحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اخیر میں یہ بھی کہا تھا، تن کر کے کہا تھا
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر اس عاشق صادق کو ایک گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا، گلاب دیا تھا کہ آپ رکھ لیجئے، بڑا اچھا گلاب ہے۔ عاشق صادق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے گلاب لیا، دیکھا اور مسکرا اور کہا یہ گلاب تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں جس گلاب سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں مرجھاتا، وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ اور گلاب جب دیا کسی نے پھول دیا تو پھول کو دیکھتے ہی پھر پکارنے لگے سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور کہا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ حسینیہ۔ میرے عزیزوں، بات میں اب کمپلیٹ کر رہا ہوں، اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس نے زندگی پوری اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب محبت رسول کو بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، بریلی سے جا رہا ہے لیکن مدینے والے انتظار میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں۔ وہ زندگی گزارنا ہے مسلمانوں کہ اگر ہم تعریف کریں تو میرے مصطفیٰ کی کریں، نغمے اگر کسی کے سنیں تو کس کے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کے گانے نہیں، کان اللہ نے ہمیں دیے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف سنیں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک مصطفیٰ کریم کی تعریف سنیں گے۔ آج کے بعد دنیاوی فلمی گانوں کو ترک کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز رات ہو کے دن ہو، سفر ہو کے حضر ہو، ہم اگر اپنے کانوں سے کچھ سنیں گے تو یہ سنیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ آپ کو اٹھو، میں اٹھ جاؤں تو آپ مجھے اٹھو، بیٹھ جا یار، ایک دم ایک کرے گا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، اب سنیں گے تو مصطفیٰ کی تعریف سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دنیاوی نغموں کی طرف اپنے کان نہیں دھریں گے، ہر چیز کو ترک کریں گے۔ اے نوجوانوں، میرے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان لٹانے کے لیے تیار ہو؟ لہٰذا اب کی بات، جب اس نبی پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس نبی پاک کے لیے آوارہ گردی، عیاشی، بدماشی، گنڈہ گردی، اس سب چیزوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا انشاءاللہ، ہمارا معاشرہ پاک ہوگا۔ اور پھر جب یہ محبت تمہارے سینے میں آ جائے گی، تھوڑی سی، تھوڑا مجھے برداشت کرو، موبائل والے تھوڑا برداشت کرو، جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینے میں آ جائے گی، اٹھتے بیٹھتے یا نبی کہتے رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے رہے، تو اس کے بعد تمہارا حال یہ ہوگا، نہ تمہیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سینہ بھرا ہوگا مصطفیٰ کی محبت سے، صرف تمہارے میدان میں صرف چلنے کی ضرورت ہے، صرف میدان میں چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا کتنے لوگوں کی دھوتی اترتی ہے، کتنوں کے پائجامے گیلے ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف محبت رسول سینے میں بسا کر میدان میں اترو، باقی کوئی ہتھیار کی بات نہیں کرتا، ان پاکھنڈیوں کی طرح میں نہیں بات کرتا، دھرم سنسد کے نام پر پیسوں کے لیے نہیں آتے ہم، توجہ، یہ مال یہ پیسے یہ سب چیز نہیں، میرے مصطفیٰ مجھ پر بہت لٹا رہے، کافی، جو لینا ہے مدینے سے لیں گے انشاءاللہ۔
یہ رواج بھی ختم کیجئے آپ لوگ اسٹیجوں پر یہ نوٹ اڑانے کا. یہ ہمارے ہاں کا رواج نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کا رواج نہیں ہے. ہاں نعت خواہ ہو کہ مقرر ہو, یہ مال لٹانے کے لیے یہ ممبر نہیں ہوتے. اس ممبر پر مصطفیٰ کی تعریف ہوگی. ہاں اگر مجھ پر کچھ لٹانا ہے تو اپنی گردنیں لٹاؤ نبی پاک کے قدموں پر, مجھ پر نہیں, میری بات پر. کوئی چیز لٹانی ہے اپنا دل لٹاؤ نبی رسول پاک کے قدموں پر اور گردن لٹاؤ. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں ان پاکھنڈیوں کی طرح بیٹھ کر کے گوفے میں ویڈیو بنا کر وائرل نہیں کرتا, اور یہ نہیں کہتے کہ آپ تلوار رکھ لو, بندوق رکھ لو, 20 لاکھ لوگوں کو مار دیں گے. یہ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, ایک لومڑی ہے ایک لومڑا ہے, ہاں, اور بیٹھ کر کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرا دیں گے یہ لاکھوں مسلمانوں کو. ان کو جواب دیتا ہوں, تم خام خیالی میں ہو. ابھی ہماری قوم نے چوڑیاں نہیں پہنی, ابھی ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہوئے ہیں, بے غیرت نہیں ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم یہ اعلان کرتے ہیں, تمہیں جو اٹھانا اٹھا لو, جو اٹھانا ہے وہ اٹھا لو. تمہیں صرف اور صرف ہتھیاروں پر ہی بھروسہ, تم جیتے ہی وہ ہتھیاروں کے نام پر. لیکن میں اپنی قوم سے اتنا کہوں گا, نہ تلوار, نہ چاقو, نہ بندوق, نہ گولی. ایک بار جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے وہ پوری دنیا کے لیے کافی, پوری دنیا کے لیے کافی. اسی طاقت سے تو خوف زدہ ہے, اسی طاقت سے تو ڈرتے ہیں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کس نے کہا تھا یہ یورپ کہتا تھا اس کے دل سے روح محمدی نکالو, اس وقت تک یہ مرے گا نہیں, اس وقت تک یہ مرے گا نہیں. توجہ, ختم, بات ختم کرتا ہوں. روح محمدی سے ڈر لگتا ہے, عشق محمدی سے ڈر لگتا ہے جس چیز کو وہ چھیننا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں میں صرف اتنی بات کہوں گا, ان کو جو بھونکنا ہے وہ بھونکنے دو. جتنا کر سکتے ہیں وہ صرف ایک گوفے میں کر سکتے ہیں. جنگل میں رہنے والے جنگل میں ہی اچھے لگتے ہیں. جنگلی لوگوں کو نہ یہاں آنا چاہیے نہ ہی دھرم سے ان کا کوئی تعلق ہے. میں عام ہندوؤں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, عام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہت سارے ہندوستان میں ہندو ہیں, سیکولر دماغ رکھتے ہیں, اور ان پاکھنڈیوں کو وہ خود بھی کوستے ہیں, اور وہ خود بھی کہتے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. میرا ٹارگٹ, میرا نشانہ صرف اور صرف وہ زبان ہوگی جو میرے مصطفیٰ کے خلاف چلے گی, جو میرے دین کے خلاف بولے گی, جو قرآن کے خلاف بولے گی. صرف اور صرف ہمارا ٹارگٹ وہی ہے, نہ کہ ان کی پوری قوم, نہ ان کے خدا, نہ ان کی کتابیں. ہم نے کبھی اپنا یہ مزاج نہیں بنایا. تم چھیڑ رہے ہو. میرے آقا کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم, جنگ کی تمنا مت کرنا. مسلمانوں سن رہے ہو نا, جنگ کی تمنا مت کرنا, دشمنوں سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا مت کرنا کہ جنگ ہو جائے, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں. نہیں, میرا دین یہ کہتا, میرے مصطفیٰ یہ کہتے. لیکن حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا نہیں, آگے میرے آقا فرماتے فَإِذَا لَقِيتُمْ, اور اگر تم پر وہ آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت ہٹا, قدم بھی پیچھے مت ہٹا. اس حدیث پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے, اس حدیث پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے, لیکن اس حدیث کے عام فہم زبان میں سمجھانا چاہوں, بلا تشبیہ بلا تمثیل. جو محاورہ ہے ہمارے پاس, کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی چھیڑے تو بس یہی ہے. اگر کوئی دین کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, اگر میرے نبی کی ذات کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جوانی عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مردانگی عطا کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امت مصطفیٰ کے غیور لوگوں میں پیدا کیا ہے. ہاں انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا, وقت بتائے گا کہ کون اس دھرتی پر وارث بن کر رہے گا اور کس کا نام جیوت رہے گا. اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے دین ہمارا آج کا نہیں. جس دن آدم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا اس دن میرا دین آیا تھا, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک میرا دین زندہ رہے گا. اور میرے مصطفیٰ کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کرنے والوں میں تو علل اعلان کہوں گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ اور ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، ان ظالموں کو بتاؤ ہم اس کے پیروکار نہیں، کسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے نہیں، ہمارا ایمان صرف اتنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔